بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا ریئلٹیز ود ڈاکٹر اسد۔ آج بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کا شور پورے پاکستان میں ہے پورے عروج کے ساتھ۔ آج رات 26ویں آئینی ترمیم کسی بھی وقت پاس کر لی جائے گی۔ ہم نے جو رات خبر دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان تو اس آئینی ترمیم کے ساتھ اتفاق کر لیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کے حق میں ووٹ نہیں دے گی۔ جو ہماری خبر آج درست ثابت ہوئی ہے کہ فضل الرحمان اس کے حق میں ووٹ دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف اجلاس میں تو شامل ہوگی لیکن ووٹنگ کے وقت ایبسٹین کرے گی، ووٹ نہیں دے گی۔ اب دیکھنا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جب مسودہ تیار کیا گیا ان کن پوائنٹس پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں تقریباً 26 ہی پوائنٹ ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے، جن کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ ہم ان چند پوائنٹس پہ بات کریں گے جو پبلک امپورٹنس اور جو لوگوں کی کو رہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلا 26ویں آئینی ترمیم میں پوائنٹ ہے وہ ہے چیف جسٹس کے متعلق، یعنی کہ چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کا بنے گا۔ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا، 19ویں آئینی ترمیم میں سینئر ترین سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتا تھا۔ اب اس کو ختم کر کے آئین کے آرٹیکل 191A میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اب سینئر ترین ججز میں سے سینئر ترین ججز میں سے ایک جج کو چیف جسٹس آف پاکستان لگایا جائے گا، اور اس سینئر ترین ججز کی 3 رکنی پینل میں سے 12 رکنی کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی۔ 12 رکنی کمیٹی میں اب چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی، اٹارنی جنرل ہوگا، فیڈرل منسٹر آف لا ہوگا، ساتھ میں نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوں گے اور سینٹ کے ممبر ہوں گے۔ اور دوسری رائے یہ ہے 8 نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوں گے اور 4 سینٹ سے ممبر ہوں گے، اور اس کو پارلیمانی کمیٹی قرار دے دیا جائے گا۔ اس میں جو اکثریت لوگ جس پہ اتفاق کریں گے وہ اکثریت کی رائے پرائم منسٹر کو بھیج دی جائے گی، اور پرائم منسٹر اس کی اپروول کے لیے اس کو صدر پاکستان کو بھیج دیں گے، اور صدر پاکستان اس کو اپروو کر کے اس کو چیف جسٹس نامزد کر دیا جائے گا۔ اور پوائنٹ نمبر 2، جو آئینی عدالت کا مسئلہ تھا، اب آئینی عدالت نہیں بن رہی، جس طرح ہم نے کہا تھا آئینی بینچ کی طرف معاملہ جا رہا ہے، وہی آئینی بینچ بنے گا، اور آئینی بینچ میں 4 یا 5 ججز ہوں گے، اور اگر 4 ججز ہوں گے تو چاروں صوبوں سے ایک جج لیا جائے گا، اور ان کو اپائنٹ کرے گی 5 رکنی جوڈیشل کمیشن کی کمیٹی، اور ان 4 میں سے یا 5 میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس اس کا لگا دیا جائے گا، آئینی ڈویژن کا یا آئینی بینچ کا۔ تو اس کے بعد پوائنٹ تیسرا ہے تو چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پہلے یہ تھا کہ جب اس کی مدت ملازمت ختم ہوتی تھی وہ ریٹائر ہو جاتا تھا، اب اس طرح نہیں ہے، اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب تک نیا چیف جسٹس نہیں آئے گا وہی چیف الیکشن کمشنر نہیں آئے گا وہی چیف الیکشن کمشنر کام کرتا رہے گا جب تک گورنمنٹ اور اپوزیشن میں اتفاق نہ ہو جائے۔ اور چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ جو KPK ہے اس کا نام خیبر پختونخوا کی بجائے پختونخوا ہی کر دیا جائے۔ اس میں سب پارٹیوں نے مخالفت کی اور اب اس کو خارج الامکان کر دیا گیا ہے۔ اس مسودے میں سے KPK کا نام KPK ہی رہے گا۔ ساتھ میں اب 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 184(3) تھا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اختیار دیتا تھا 100 ووٹوں کا، کوئی بھی بنیادی حقوق کے اوپر چیف جسٹس از خود نوٹس لے سکتے تھے، اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتے تا وقت کہ کسی بھی عوامی مسئلے میں کوئی درخواست دائر کی جائے اور پھر اس کے متعلق کوئی بینچ بنے، وہی اب سنے گا عوامی مفادات کے مسائل کو بھی۔ یعنی کہ آرٹیکل 184(3) میں بھی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے کہ چیف جسٹس سے 100 ووٹوں کا اختیار لے لیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں ہی آئین کا آرٹیکل 209 ہے، اس میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی آئین یا قانون بنتا تھا اس کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جاتا تھا یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کیا یہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے؟ لیکن اب
اس اختیار کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی کسی بھی آئین و قانون جو پاس ہو جائے اسمبلی سے، اس کی نہ تشریح کر سکتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی وضاحت دے سکتی ہے۔ اس میں آئین کے آرٹیکل 209 کو امینڈ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ میں ہی آئین کا آرٹیکل 215 ہے، اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جو ہائی کورٹ کے ججز تھے اس کو ایک کمیٹی تھی 8 رکنی، اب اس کو بڑھا کر کے 13 رکنی کمیٹی کر دیا گیا ہے۔ اس میں چیف جسٹس ہوں گے، 4 سینئر ترین ججز ہوں گے، ساتھ میں ایک ریٹائر چیف جسٹس ہوگا، پاکستان بار کونسل کا سینئر ترین ایڈوکیٹ ہوں گے، اور ساتھ میں ہمارے فیڈرل منسٹر آف لا ہوگا اور اٹارنی جنرل ہوگا۔ اب اس میں ایڈ صرف یہ کیا گیا ہے کہ 2 نمائندے قومی اسمبلی سے لے لیے گئے ہیں اور 2 نمائندے سینٹ سے لے لیے گئے ہیں۔ اب یہ 13 رکنی کمیٹی ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے گی، اور ساتھ میں آئین کا جو آرٹیکل 175A ہے اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ صرف جو یہ کمیٹی تھی وہ آئین کے مطابق آرٹیکل 175A کے مطابق ججز کو اپائنٹ کر سکتی تھی۔ اب اس میں ترمیم کر دی گئی ہے کہ اس میں یہ ہے اب کسی بھی جج کو اپائنٹ کیا جائے گا یا اس کو ایلیویٹ کیا جائے گا یا اس کو ترقی دی جائے گی، اب اس کی ترقی اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ دی جائے گی، نہ کہ سینئرٹی کی بیس پہ۔ اب اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے جو فیصلے دیے ہیں ہائی کورٹ کے ججز نے، کیا وہ سپریم کورٹ میں کالعدم قرار تو نہیں دے دیے گئے۔ جتنے کم کالعدم قرار دیے جائیں گے اس کے مطابق ہی ججز کو ایلیویشن یا پروموشن ملے گی۔ اور ساتھ میں آئین کا آرٹیکل 48 ہے اور اس کی شق 4 میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کیبنٹ یا پی ایم یا پریزیڈنٹ جو بھی اپروول یا سمری کو پاس کرتے تھے اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا کسی بھی کورٹ میں۔ اب یہ اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے آئین کے آرٹیکل 48 اس کی شق 4 میں کہ اب کہیں بھی کسی بھی کورٹ میں کیبنٹ اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی اپروول سے جو سمری پاس کی گئی ہے یا آرڈیننس پاس کیا گیا اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب ساتھ میں آئین کا آرٹیکل 63A ہے، اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ پارٹی کے خلاف ووٹ تو اس کا کاؤنٹ ہوگا، لیکن بعد میں پارٹی سربراہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے۔ اور یہ تھی وہ چند باتیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں تھی جو پبلک امپورٹنس کی تھی، تو ہم نے وہ آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں، اور ہمارا پیج ہے فیس بک پہ دا ریئلٹی ود ڈاکٹر اسد کے ساتھ، اس کو جوائن کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔